انشاءاللہ عز و جل آج علم دین حاصل کرنے کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس کے جو فضائل و کمالات ہیں ان کو بیان کیا جائے گا، اس لیے کہ جیسے ہی ماہ شوال کا مہینہ آتا ہے تو مدارس دینیہ کے اندر داخلے شروع ہو جاتے ہیں جہاں علم دین پڑھایا جاتا ہے۔ تو اس عنوان سے گفتگو ہوگی۔ رب تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر سب سے پہلی جو وحی فرمائی وہ علم دین حاصل کرنے کے متعلق ہے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، علم دین حاصل کرو اس رب کے نام پر جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اقرأ، علم دین حاصل کرو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کے اندر رب تبارک و تعالی نے جو کلمات ارشاد فرمائے وہ علم دین حاصل کرنے کے متعلق ہیں۔ تو یہاں سے ہی علم دین کی فضیلت اور اہمیت پتہ چل جاتی ہے کہ رب تبارک و تعالی کے ہاں علم دین کی کتنی اہمیت ہے، اور رب تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم فرما کر علم دین کی اہمیت کو اجاگر فرمایا۔ پھر رب تبارک و تعالی نے جا بجا علم دین حاصل کرنے والا اور جو علم دین سے محروم ہے ان دونوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اہل علم اور جاہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ اے محبوب فرما دیجئے کہ کیا وہ کہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ کہ جو علم نہیں رکھتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی عالم اور جاہل یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ رب تبارک و تعالی نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو علم حاصل کرنے والا ہے اسے بینا قرار دیا اور جو لا علم ہے اسے نابینا قرار دیا۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، کیا اندھا اور اکھیارا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اہل علم اور لا علم یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ رب تبارک و تعالی نے علم دین کی فضیلت اس قدر بیان فرمائی۔ اب بھی اگر کوئی شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے نہ نکلے، یہ سن کر بھی اس کی طبیعت علم دین کی طرف راغب نہ ہو تو یہ اس کی بد نصیبی ہے، ورنہ رب تبارک و تعالی نے تو بڑے واضح الفاظ کے اندر اس کا حکم ارشاد فرما دیا۔ پھر جب ہم احادیث طیبہ کی طرف جاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجرد علم جو ہے اس کی فضیلت کو بھی بیان فرمایا، علم حاصل کرنے والے کی فضیلت کو بھی بیان فرمایا۔ علماء کا جو طبقہ ہے ان کو اتنے بڑے بڑے فضائل سے نوازا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر بڑی طویل حدیث ہے اور بڑی عمدہ حدیث ہے شوق علم کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سلک طریقا یطلب فیہ علما، کہ جس شخص نے طلب علم دین کے لیے کسی راستے کو اختیار کیا، کسی راستے کی طرف وہ نکلا، تو پہلے دور کے اندر تو طلب علم دین کے لیے خالصتاً جس انداز سے نکلا جاتا تھا وہ بڑا ہی مشکل انداز تھا۔ آج تو آسانی ہو چکی ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک تک جانا ہو تو جہاز پر چند گھنٹوں کے اندر آدمی پہنچ جاتا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر دور دراز شہر کی طرف بھی جانا ہو تو گاڑیوں پر بآسانی آدمی جا سکتا ہے۔ لیکن اس دور کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خالصتاً حصول طلب علم کے لیے وہ نکلا کرتے تھے۔ وہ ایک شہر سے دوسرے شہر تک، ایک ملک سے دوسرے ملک تک علم دین کے حصول کے لیے نکلتے، اور وہاں جا کر تھوڑا سا علم بھی اگر چاہیے ہوتا، ایک حدیث بھی اگر حاصل کرنی ہوتی، وہ وہاں سے ایک حدیث سنتے،
علم حاصل کرتے واپس اپنے شہر کی طرف روانہ ہو جاتے، بلکہ ایسے واقعات بھی موجود ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک تک ایک حدیث کی طلب کے لیے نکلے، لیکن وہاں جب گئے تو پتہ چلا کہ وہاں تو محدث موجود ہی نہیں ہیں، وہ یہاں سے کسی اور ملک کی طرف روانہ ہو گیا ہے، تو وہ جو طالب علم تھے وہ واپس کسی اور ملک کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یوں بھی ہوا، لیکن آج کتنا آسان ہو چکا ہے، لیکن ہم علم دین کا راستہ اختیار نہیں کر رہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ شخص کہ جو طلب علم دین کے لیے کسی راستے کو اختیار کرتا ہے اتنی بڑی فضیلت کو بیان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سالک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، اگر کوئی اس انداز سے نکلے گا تو رب تبارک و تعالی اس کے ذریعے جنت کا اس کے لیے راستہ آسان فرما دے گا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا، وہ بآسانی جنت کی طرف چلا جائے گا، لیکن ایک ہم ہیں کہ ہم اس راستے کی طرف نکل ہی نہیں رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر مزید اسی حدیث کے اندر یہاں تک ارشاد فرمایا کہ ملائکہ جو ہیں طالب علم کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت کہ ملائکہ رب تبارک و تعالیٰ کی نوری مخلوق، ایک انسان کے جو نورانیت صرف اس کے اندر نہیں ہے، وہ بشر ہے، لیکن ملائکہ اس کے لیے پر بچھا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طالب علم کے لیے اتنی بڑی فضیلت کو بیان فرمایا، وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، کہ بے شک جو عالم ہوتا ہے طلب علم کے لیے جو نکلنے والا ہے، اس کے لیے جو کچھ زمین و آسمان کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے وہ استغفار کرتے ہیں۔ صرف وہی نہیں، وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، حتیٰ کہ پانی کے اندر موجود مچھلیاں بھی اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا، أَنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، کہ عالم کی عابد پر فضیلت اتنی ہی ہے جتنی جو 14ویں رات کا چاند ہے اس کی بقیہ ستاروں پر فضیلت ہے۔ اتنا غالب 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے بقیہ ستاروں پر، اسی طرح عالم جاہل پر بھی نہیں، عالم عابد پر اتنا فضیلت رکھتا ہے۔ یہاں جو عالم کو عابد کے مقابلے میں لایا جا رہا ہے، یہاں عالم کو کسی گناہگار اور بدکار کے مقابلے میں نہیں لایا جا رہا، عالم کو ایک عبادت گزار شب زندہ دار صائم النہار کے مقابلے میں لایا جا رہا ہے کہ جو راتوں کو اٹھ کر عبادت کرے، جو روزے بھی رکھے، وہ صرف فرض روزے ہی نہیں نفلی روزے بھی رکھے، وہ تلاوت کلام پاک بھی کرے، وہ رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر محو رہے، وہ اتنا عبادت گزار ہو، لیکن دوسری جانب ایک عالم ہے اور وہ عبادت نہیں کرتا اتنا زیادہ، وہ راتوں کو سو جاتا ہے، صرف دین کو، ایک وہ معلم ہے، وہ دین کا علم پڑھاتا ہے، لیکن اس کا سونا بھی عبادت ہے، اور وہ عالم اس عابد سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طرح کے دو افراد کے متعلق پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وہ شخص ہے کہ جو شب زندہ دار ہے، جو راتوں کو نوافل پڑھتا ہے، دن کو روزے رکھتا ہے، وہ نفلی عبادات بھی کرتا ہے، اور ایک دوسرا ہے جو رات کو سوتا رہتا ہے لیکن وہ معلم ہے، وہ صبح کو دین کی تعلیم دیتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دو میں سے کون سا افضل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، جس طرح میری تم میں سے کسی ادنا شخص پر فضیلت ہے، بالکل اسی طرح ایک عالم کی عابد پر فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہم سب سوچ سکتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمارے مقابلے کے اندر کتنی بڑھ کر فضیلت ہے۔ دنیا کے اندر بڑے سے بڑا ولی بھی ہو، بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال بھی ہو، لیکن کسی نبی کے ایک سانس کے برابر بھی وہ نہیں ہو سکتا۔ تو جو عام شخص ہے، جو ادنا سا شخص ہے، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے افضل ہوں گے، کتنے اعلیٰ ہوں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم کی عابد پر فضیلت اتنی ہی ہے جتنی میری تم میں سے کسی ادنا شخص پر فضیلت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علماء کے بڑے فضائل بیان فرمائے، دین کو طلب کرنے والے کے
طالب علم کے لیے بڑے فضائل بیان فرمائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا اسی حدیث کے اندر وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، اور یقیناً علماء حق وہ انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء جائیداد نہیں چھوڑ کر جایا کرتے، انبیاء سلطنت نہیں چھوڑ کر جایا کرتے، انبیاء اگر وارث بناتے ہیں تو علماء کو اپنے علم کا وارث بناتے ہیں، علماء اگر انبیاء کے وارث ہیں تو وہ علم کے اندر ان کے وارث ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا، کہا گیا کہ اے سلیمان تمہیں اختیار ہے، چاہے کہ تم علم اختیار کرو، چاہے سلطنت اختیار کرو، چاہے مال و دولت اختیار کرو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم کو اختیار کیا۔ جب علم کو اختیار کیا، رب تبارک و تعالیٰ نے اس علم کے اختیار کرنے کی برکت سے سلطنت بھی عطا فرما دی، مال و دولت بھی عطا فرما دیا۔ فرمایا کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے فضائل ایک طرف بیان فرمائے، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مزید اہمیت کو بیان فرمایا۔ فرمایا کہ اے لوگو اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک، پیدائش سے لے کر مرنے تک تمہیں علم حاصل کرنا ہے۔ لیکن کیا میرا اور آپ کا اس پر عمل ہے؟ کیا ہم علم دین حاصل کرنے کے لیے اس طرح کوشاں ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بیان فرمایا اطلب العلم ولو بالسین، اس کہ تم علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین تک جانا پڑے۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اشارہ یہ ہے کہ علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں دور دراز جانا پڑے، اگرچہ راستے کے اندر صعوبتیں بھی آئیں، مشکلیں بھی آئیں، کٹھن معاملات بھی آئیں، لیکن پھر بھی تمہیں علم حاصل کرنا ہے۔ اور علم دین حاصل کرنا یہاں مراد ہے کہ دین کی راہ کو اختیار کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ایسے فرامین علم دین کے حصول کرنے والے کے فضائل کے متعلق بیان فرمائے، اتنی بڑی فضیلت کو بیان فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من جاءہ الموت وہو یطلب العلم، کہ وہ شخص کہ جو علم دین حاصل کر رہا تھا اسی حال کے اندر اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس پر موت واقع ہو جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قدر بڑھ کر فضیلت بیان فرمائی۔ یہ کوئی صدیقین کی فضیلت بیان نہیں ہو رہی، یہ شہداء کی فضیلت بیان نہیں رہی، یہ میرے اور آپ لوگوں کے لیے فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ اگر کوئی بھی میری امت کا شخص وہ طلب علم دین کے لیے نکلا اور اس راہ کے اندر اس کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرْجَةٌ وَاحِدَةٌ، کہ اس کے درمیان اور انبیاء کے درمیان جنت کے اندر صرف ایک درجے کا فاصلہ ہوگا۔ یہ کوئی صدیقین نہیں ہیں، شہداء نہیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنت کے پڑوسی یہ طلبہ کرام ہیں، وہ طلبہ کہ جب دین طلب کرنے کے لیے نکلے تھے، علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلے تھے اور اسی حال کے اندر ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ہاں البتہ اس حدیث کے اندر ایک اور قید بھی ہے، فرمایا وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لِيُحْيِيَ بِهِ الْإِسْلَامَ، وہ طلب علم دین ہو، وہ خالص علم دین ہو جس کے ذریعے وہ اسلام کو زندہ کرے، جس کو حاصل کر کے وہ پرچم اسلام کو بلند کرے، وہ دنیا کو طلب کرنے کے لیے نہ ہو۔ اگر وہ دین اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے نکلے گا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی فضیلت اتنی بڑھ جائے گی، اس کا مقام اور مرتبہ اتنا بڑھ جائے گا۔ لیکن یہ بتائیں کہ کیا آج ہم نے علم دین حاصل کرنے کے لیے کتنی کوشش کی؟ علم دین حاصل کرنے کے مقابلے میں آج معاشرے کے اندر اگر دیکھا جائے تو معاشرے کے اندر جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ نفلی عبادات اگر آ جائے، کوئی شب آ جائے نفلی عبادت کی تو بڑھ چڑھ کر آ جاتے ہیں۔ نفلی عبادت کے اندر بڑا رجحان ہے، عمرہ کر لیا اب بار بار عمرہ کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ حج فرض ادا ہو گیا لیکن اب دوبارہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کہیں گے کہ یہ کیا، حج کے تو بڑے فضائل ہیں، لیکن نہیں، علم دین کے مقابلے میں 100 حج کی بھی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ علم دین کا ایک مسئلہ ہو، بندہ نفلی 100 حج کرے، علم دین اس سے بڑھ کر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ نے فرامین سنے، عمرے وہ لاکھوں کر لے لیکن علم دین حاصل نہ کرے تو کیا وہ بخشا جائے گا؟ کیا رب تبارک و تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں فرمائے گا؟ نماز کا علم حاصل نہیں کیا، اس کی نماز ہو ہی نہیں رہی اور وہ بار بار ہر سال عمرے کے لیے جا رہا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے بعد سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر مسافر نہیں تھے مکے کے اندر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو بادشاہ تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو سردار تھے، چاہے جتنے مرضی حج کرتے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے بعد ایک ہی حج کیا۔ اس کے بعد کیا میں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ بڑھ کر رب تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں؟ کیا رب تبارک و تعالیٰ کا جو خوف اور ڈر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر ہے ہمارے اندر؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سے تو یہ اتنے زیادہ عمرے کرنا ثابت نہیں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو دین کو پھیلایا۔ امام اہل سنت کی سیرت کو پڑھ لیں، امام اہل سنت کیا حج کرنے نہیں جا سکتے تھے؟ اس کے علاوہ بھی جو بڑے بڑے اکابرین امت ہیں ان کی آپ سیرت کو پڑھیں، وہ حج کر سکتے تھے، وہ بار بار جا سکتے تھے، لیکن انہوں نے نفلی حج پر علم دین کو ترجیح دی، نفلی عمرے پر علم دین کو ترجیح دی۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر نفلی عبادات کا تو بڑا رجحان ہے، لیکن وہ علم دین کہ جس کی فضیلت رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، جس کے فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے، وہ علم دین کہ اگر وہ حاصل نہ کیا جائے یہی روزے منہ پر مار دیے جائیں گے، یہی نمازیں منہ پر مار دیے جائیں گی۔ لیکن آج علم دین سے دوری پائی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو سنا ہی نہیں ہے، سن کر بھی پس پشت ڈال دیا، دنیاوی اعتبار سے تو MBA کر لیا لیکن علم دین حاصل نہیں کیا، اتنی بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لی، انجینئر بن چکا ہے، بچی کا نکاح نہیں پڑھا سکتا، باپ کے نماز جنازہ کے اندر ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، نماز جنازہ پڑھانے کی وہ طاقت نہیں رکھتا، لیکن بڑی بڑی باہر ملک سے جا کر CA تو کر لیا، لیکن اپنی مسجد میں آ کر محلے کے امام سے نماز کا مسئلہ وہ نہیں سیکھ سکا۔ یہ کون سا مزاج ہے؟ شریعت کا یہ انداز نہیں ہے۔ مزاج شریعت یہ ہے کہ علم دین حاصل کرو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو حکم ارشاد فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے نہیں ہو تو اہل علم سے آ کر پوچھو۔ لیکن کیا میں نے اور آپ نے اہل علم سے آ کر اپنی نماز صحیح کی، اپنے روزے کے مسائل سیکھ کر اپنے روزے کو صحیح کیا؟ آج تو معاذ اللہ عید کی نماز پڑھنی نہیں آتی، عید کی نماز کیا مشکل ہے۔ ہم نے آج علم دین حاصل کرنا ویسا مشکل نہیں ہے جتنا پچھلے ادوار کے اندر تھا۔ علم دین آپ گھر بیٹھے اپنے کمرے کے اندر بیٹھ کر جہاں طرح طرح کی چیزیں YouTube پر سرچ کی جاتی ہیں، کیا شرعی مسئلہ سرچ نہیں کیا جاتا؟ گھر بیٹھے علم دین حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن آج اتنا ذہن ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لآلہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے کہ جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ یہ مزاج شریعت ہے، یہ علم دین کی طرف راغب ہونے کا حکم ہے کہ علم دین حاصل کرنے کا تو حکم ہے، لیکن یہ آج ہم نے دنیاوی بڑے بڑے مناصب حاصل کر لیے، دنیاوی بڑی بڑی اپنی کمپنیاں بنا لیں، بڑی بڑی فیکٹریاں بنا لیں، تو یہ سب ٹھیک باتیں ہیں، یہ سب مباح ہیں، یہ سب حاصل کرنا چاہیے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کے فرامین کو تو دھتکارنا نہیں چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو تو چھوڑنا نہیں چاہیے، رزق کی تلاش کے اندر رازق کو تو نہیں بھولنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طلب علم دین کے آپ کے سامنے میں نے فضائل بیان کیے وہ بھی آپ نے سنے، رب تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی آپ نے سنا۔ اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ علم دین حاصل کر کے پھر جو علم سیکھیں اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنا علم سیکھا ہو اس پہ یقین کامل ہونا چاہیے، اس پہ قوی اتقان ہونا چاہیے، لیکن آج علم کی باتیں سن کر ہمیں یقین نہیں آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت کے اندر جو اکابرین گزرے ہیں، اگر ان کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، انہوں نے اتنا یقین کیا کہ عقل دھنگ رہ جاتی ہے۔ میں آپ کے سامنے بریلی کے ایک نوجوان کا واقعہ بیان کرتا ہوں، انہوں نے علم دین حاصل کر کے کس انداز سے اس پر عمل کیا اور پھر انہیں یقین کس قدر کا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص یہ دعا یاد کر لیتا ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک، یہ دعا اگر یاد کر لیتا ہے اور اس دعا کو کوئی شخص کسی مرض کے اندر مبتلا تھا، اس مریض کے سامنے اگر پڑھ لیتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اسے اس مرض کے اندر مبتلا نہیں کرے گا۔ اب یہ ہم لوگوں کو بھی یاد کرنی چاہیے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عاشق نے یہ دعا پڑھ لی تھی. طاعون کا مرض بریلی کے اندر آ گیا تھا. اب جس شخص کو بھی منہ کے اندر پھوڑے پھنسیاں نکلتی اب وہ شخص دنیا سے چلا جاتا. یہ اتنی سخت بیماری تھی, وبا تھی. اب ڈاکٹر کو بلایا گیا. جب ڈاکٹر آیا اس نے یہی کہا کہ بھائی آپ کو یہ مرض ہے, لہٰذا اب یہ تمہارا منہ نہیں کھلے گا. جو پرہیز کرنے کا کہا تھا وہ آپ نے نہیں کیا, لہٰذا اب یہ منہ کھل نہیں سکتا. تو اس عاشق نے کہا کہ ڈاکٹر سے کہا جائے کہ طبیب تو جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن میرا حبیب جھوٹا نہیں ہو سکتا. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پڑھ لیا ہے, فرمان پر عمل کیا ہوا ہے کہ جو اس مرض کے اندر, کسی بھی مرض کے اندر مبتلا شخص کو دیکھ کر یہ والی دعا پڑھ لے گا تو رب تبارک و تعالی اسے اس مرض کے اندر مبتلا نہیں کرے گا. تو لہٰذا اس وجہ سے میں نے کہا کہ یہ طبیب جھوٹا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر کو اگر یہی کہا جائے کہ بھئی آپ جو کہہ رہے ہیں میں آپ کے نسخے کو مانتا نہیں ہوں, یقینی سی بات ہے ڈاکٹر غصے میں آ جائے گا. وہ غصے میں آئے اور واپس چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد ان کا ایک مرید تھا, انہوں نے کہا کہ بھائی آپ تھوڑا سا مسواک کیجئے اور منہ کھولیں اور کالی مرچ منہ کے اندر ڈالی جائے. کہا کہ ہاں آپ کی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے, اس لیے کہ مسواک کرنا تو سنت ہے, لہٰذا میں اس پر عمل کرتا ہوں. تو اس نوجوان نے مسواک استعمال کی, تھوڑا سا منہ کھولا, کالی مرچ منہ کے اندر رکھی. تھوڑی دیر کے بعد وہ جو منہ کے اندر جمع ہوا خون تھا وہ سارا باہر نکل آیا, منہ کھل گیا. کہا کہ اسی طبیب کو بلایا جائے, میں اس کو بتاتا ہوں, پہلے میں اسے قرآن سناؤں گا, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت سناؤں گا, اسے بتاؤں گا کہ میں نے کیوں کہا تھا کہ طبیب تو جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن میرا حبیب جھوٹا نہیں ہو سکتا. وہ نوجوان امام اہل سنت, امام عشق و محبت, امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ و رضوان کی ذات کا نام ہے. انہوں نے اس انداز سے علم دین حاصل کیا, پھر رب تبارک و تعالی نے ان کے اندر یہ قوت عطا فرمائی تھی کہ انہوں نے علم دین پر عمل کیا, پھر حق بولنے سے پیچھے نہیں ہٹے. ان کے اندر رب تبارک و تعالی نے یہ طاقت اور قوت عطا فرمائی تھی کہ حق کو ہمیشہ ببانگ دہل بیان کیا اور پھر منوانے کی بھی قوت عطا فرمائی تھی. اب ٹائم تو کم ہے لیکن امام اہل سنت کی بات بھی آ گئی ہے اور یوم عید بھی ہے, یعنی عید کا دوسرا دن ہے, تو آپ کو شاید سب حضرات فارغ بھی ہیں, اس لیے تھوڑا ٹائم آج لگ جائے گا. میں امام اہل سنت کا ایک اور واقعہ آپ کو بیان کرتا ہوں, کیونکہ میں نے کہا کہ ان کے اندر رب تبارک و تعالی نے یہ قوت اور طاقت پیدا کی تھی کہ وہ اپنی بات منوانا بھی جانتے تھے. تو ایک مرتبہ وہ کسی جگہ جمعہ پڑھانے کے لیے گئے. جس طرح خطبہ دیگر جگہوں پہ جمعہ پڑھانے جاتے ہیں, وہ اپنے علاقے سے کہیں اور جمعہ پڑھانے کے لیے گئے. اب جمعے کا دن تھا, جیسے ہی اذان کا وقت آیا جو خطیب کے پاس دی جاتی ہے, تو وہاں کے ایک نمازی تھے, انہوں نے لکھ کر بھیج دیا کہ بھئی جمعے کے بعد جو اذان دی جاتی ہے خطیب کے سامنے, کیا وہ مسجد کے اندر دی جا سکتی ہے؟ تو امام اہل سنت نے فرمایا کہ ہرگز نہیں دی جا سکتی. اور اس مسجد کے اندر خطیب کے سامنے ہی بالکل مسجد کے اندر اذان ہوتی تھی. اب لوگوں کو آپ کو پتہ ہے سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ ہمارے باپ دادا 50 سال مجھے ہو گئے, میری عمر 70 سال ہو گئی, لہٰذا ہم نے تو کبھی ایسا نہیں دیکھا. لوگوں نے یہی کہا کہ بھئی ہمارے باپ دادا پر دادا یہاں پڑھتے رہے, کسی نے یہ مسئلہ بیان نہیں کیا, سب کا اس پر عمل تھا. لیکن یہ ابھی نیا مولوی آ گیا, یہ کہہ رہا ہے کہ مسجد کے اندر اذان خطیب کے سامنے نہیں ہوگی بلکہ مسجد کے باہر ممبر کے سامنے ہوگی. جس طرح یہاں میں نے بھی یہ پہلے مسجد کے اندر, یہاں بھی آپ لوگ دیکھتے ہوں گے, لیکن اب مسجد کے باہر ہوتی ہے, اس لیے کہ مسجد کے اندر اذان دینا یہ سنت موقدہ کے خلاف ہے اور اس کا ترک جو ہے وہ ناجائز ہے. اس لیے مسجد کے اندر اذان دینے کا حکم نہیں ہے, چاہے 5 وقت کی نماز کی اذان ہو, چاہے خطیب کے سامنے کی اذان ہو. سنت موقدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جمعے کے دن مسجد کے دروازے پر اور جمعے کے علاوہ کی نمازیں کبھی بھی مسجد کے اندر ہوئی نہیں, صحابہ کرام کے دور میں بھی نہیں ہوئی, اس لیے مسجد کے اندر اذان نہیں دے سکتے. خیر, امام اہل سنت نے یہ مسئلہ بیان کر دیا. اب آپ کو پتہ ہے کہ جس کی جتنی عزت ہوتی ہے, جس کا جتنا نام ہوتا ہے, جس کے جتنے چرچے ہوتے ہیں, مخالفین بھی بڑھ کر ہوتے ہیں. کوئی مخالف اٹھا, اس نے جا کر عدالت کے اندر کیس کر دیا کہ یہ امام احمد رضا نام کا ایک مولوی ہے, اس نے یہ فتویٰ دیا, جبکہ ہماری رائے یہ ہے کہ مسجد کے اندر اذان ہو سکتی ہے. جج کے سامنے اب یہ دونوں موقف موجود ہیں, جج کے سامنے وہ بات بھی ہے, یہ بات بھی ہے. اب امام اہل سنت کے گھر میں سمن آتا ہے, یعنی بلاوا آتا ہے جج کی طرف سے.
اب امام اہل سنت اس کو پڑھتے ہیں، مسکراتے ہیں، کہتے ہیں چلو. امام اہل سنت کو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت دی تھی کہ وہ اپنی بات منوانا جانتے تھے، وہ ذہانت عطا فرمائی تھی. کمال کا حافظہ آپ نے سنا ہوا ہے امام اہل سنت کا، کمال کی ذہانت تھی، کمال کے دلائل تھے، کمال کے آپ کے فضائل ہیں. امام اہل سنت نے رابطہ کیا. اب پتہ یہ چلا کہ جو آپ سب کو معلوم ہوگا، عدالت کے اندر جب کیس ہو جائے، اب جو بھی حاضری کے لیے جاتا ہے، اب جو جج کا منشی ہوتا ہے وہ باہر آتا ہے، عدالت کا اندر جو جج کے سامنے کا کمرہ ہے اس سے باہر آ کر لوگوں کو آواز دیتا ہے فلاں بن فلاں اندر آ جائے. اب جس کا نام آتا ہے وہ اندر چلا جاتا ہے. امام اہل سنت نے جب پتہ چلا کہ وہ شخص یہ ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے تو اتفاق ایسا ہوا، امام اہل سنت کی تو مرید پاک و ہند پوری دنیا کے اندر تھے، اور اتفاق سے وہ جو اعلان کرنے والا تھا نا، جج کے سامنے بلانے والا شخص تھا، وہ امام اہل سنت کا مرید نکل آیا. امام اہل سنت نے اس کو بلایا، اس کو کہا کہ تمہیں یہ کرنا ہے، جس دن تاریخ ہو اور میری حاضری کا وقت ہو، تمہیں جو میں بتا رہا ہوں تم نے اس کے مطابق کرنا ہے. یہ سب معاملہ طے ہو گیا. کہا ٹھیک ہے حضور، میں ایسا ہی کروں گا. اب جب تاریخ آئی، امام اہل سنت کو بلانے کا حکم ہوا، تو جج کے سامنے وہ کھڑا ہو گیا. جج کی کرسی یہ لگی ہوئی ہے، وہ مرید سامنے کھڑا ہو گیا. اب وہ کہتا ہے امام احمد رضا بن مولانا نقی علی خان، جب اونچی آواز سے کہا، جج بھی حیران ہو گیا کہ کتنا گستاخ ہو گیا ہے کہ آج میرے سامنے اور پہلی مرتبہ یہ حرکت کر رہا ہے، حالانکہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا. جج کہتا ہے کہ یہ کیا، تمہیں تمیز نہیں ہے کیا؟ یہ عدالت ہے، اس کے کچھ آداب ہیں. تو کہا کہ امام احمد رضا بھی تو یہی کہتا ہے، امام احمد رضا کا بھی موقف یہی ہے. آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. مسجد کے اندر لوگ موجود ہیں، اذان کے لیے مسجد کے باہر لوگوں کو بلایا جاتا ہے جو گھروں کے اندر ہیں. مسجد کے اندر جو موجود ہوتے ہیں ان کو نہیں بلایا جاتا نماز پڑھنے کے لیے. امام احمد رضا بھی یہی کہتا ہے، جب آپ کی عدالت کا بڑا ادب ہے تو کیا رب تبارک و تعالیٰ کی عدالت اور رب تبارک و تعالیٰ کے گھر کا ادب نہیں ہے؟ لہٰذا حکم شرع یہ ہے کہ مسجد کے اندر اذان نہیں دی جائے گی، مسجد کے باہر دی جائے گی. جج کے بھی ہوش ٹھکانے آ گئے. اس نے کہا واقعی بات سمجھ میں آ گئی، اس لیے کہ جو بھی ذی شعور شخص ہے وہ دلیل کی روشنی میں بات کرنا جاتا ہے، وہ لاجک کو جو سمجھنے والا ہے وہ سمجھ جاتا ہے. لیکن اصل تو حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل پر ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بھی عمل ہے وہ حکمت پر مبنی ہے. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، حکیم کا کوئی فعل بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پورے دور کے اندر مسجد سے باہر جو اذان دلوائی وہ اسی لیے تو دلوائی تھی. جمعے کی اذان بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر کبھی بھی مسجد کے اندر امام کے سامنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نہیں ہوئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بالکل دروازہ تھا، دروازے کے باہر کھڑے ہو کر مؤذن اذان دیتا تھا. تو حکم شرع بھی آپ سمجھ گئے، امام اہل سنت کی شان بھی سمجھ گئے. امام اہل سنت ایسے امام تھے، اور پھر جو ان کو علم ملا تھا اس علم پر اتنا بھروسہ تھا، اس علم پر اتنا یقین تھا، پھر اس علم کو منانے کی طاقت بھی تھی، اور اپنی پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقائد کو بیان کرنے میں گزار دی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، اے لوگوں تمہیں یہ ماننا ہوگا. پھر پوری امت مسلمہ کے اندر علماء حق نے آپ کی آواز پر لبیک کہا. اسی لیے ہر جگہ یہ کہا جاتا ہے عاشق اعلی حضرت امیر اہل سنت. یہ ان کا اتنا مقام اور مرتبہ کیوں بلند ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے امام اہل سنت کا دامن تھاما ہوا ہے. امام اہل سنت کی تعلیمات عقائد کے اعتبار سے ہوں یا فقاہت کے اعتبار سے ہوں، ایک انچ بھی امیر اہل سنت وہاں سے ہٹتے نہیں ہیں. تو جس شخص نے بھی امام اہل سنت کا دامن تھاما اس نے بھی مقام اور مرتبہ حاصل کیا. تو پھر مجھے بتائیں کہ جب ایک امام الانبیاء کے عاشق کی، امام الانبیاء کے غلام کی یہ شان ہو سکتی ہے تو پھر امام الانبیاء کی کتنی شان ہوگی؟ پھر کیا امام الانبیاء کے جو فرامین ہیں علم دین حاصل کرنے کے حوالے سے، جو میں نے کتب احادیث کے اندر تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان فرمائے، اس سے یہ سمجھنا چاہیے کہ مجھے بھی علم دین حاصل کرنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی علم دین حاصل کرانا ہے. ابھی 6 شوال المکرم سے جامعۃ المدینہ کے اندر اور مدارس دینیہ کے اندر درس نظامی کے داخلے آ رہے ہیں، اور آج اس عنوان سے میں نے اسی لیے گفتگو کی کہ آج لوگ علم دین سے دور ہیں، جبکہ علم دین حاصل کرنے کا حکم صرف مجھے نہیں ہے، صرف
امام کو نہیں ہے، صرف خطباء اور علماء کو نہیں ہے، بلکہ علم دین حاصل کرنے کا حکم سب کو ہے۔ نماز کے بارے میں جب کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا یا قبر کے اندر سوال ہوگا، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارا امام کیسا تھا، اس کا علم کیسا تھا، کیا وہ نماز پڑھتا تھا یا نہیں، ہر ایک سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر تم نے نکاح کیا تھا، نکاح کے مسائل کیوں نہیں سیکھے، تم سے پوچھا جائے گا۔ تجارت کی تھی، تجارت غلط کرتے رہے، کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ کا مسلم ضابطہ ہے کہ دارالاسلام کے اندر جہالت عذر نہیں ہے۔ اگر کوئی اسلام کے گھر میں، جس طرح اسلام پاکستان دارالاسلام ہے، اگر کوئی یہاں رہتا ہے کہے کہ 5 سال سے میں بالغ ہو چکا ہوں لیکن نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہا تھا، مثلا غسل کرتا ہی نہیں تھا، ایسی نماز پڑھ لی معاذ اللہ، تو کیا اسے یہ کہا جائے گا کہ 5 سال کی نمازیں تمہاری معاف ہیں؟ نہیں، دارالاسلام کے اندر جہالت عذر نہیں ہے۔ بھولے سے اگر ایسی سحری کا ٹائم جا رہا تھا، ہر روز 5 منٹ بعد تک کھاتا رہا کہ چلو دیکھ لوں گا، رب تبارک و تعالی قبول کرنے والا ہے، اسے مسئلہ نہیں پتا تھا، لیکن دارالاسلام کے اندر جہالت عذر نہیں ہے، اس کا یہ روزہ نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ سے یہ سارے احکام مستفاد ہوئے۔ لہٰذا علم دین خود بھی حاصل کرنا ہے، اپنے بچوں کو بھی حاصل کرانا ہے، لیکن اس پرفتن دور کے اندر جب تک جامعہ کی 4 دیواری کے اندر، اسلامی انسٹیٹیوٹ کے اندر، اسلامک یونیورسٹی کے اندر، دارالمدینہ کے اندر یا جامعۃ المدینہ کے اندر آپ جب تک اپنے بچے کو داخل نہیں کرائیں گے اور جب تک خود بھی داخلہ نہیں لیں گے، اب خود کیسے لیں؟ میں تو تاجر ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دعوت اسلامی نے رات عشاء کی نماز کے بعد تاجران کے لیے جامعۃ المدینہ کا قیام کیا ہوا ہے، کیوں داخلہ نہیں لیتے؟ بزرگ 70 سال کے صبح کے ٹائم آ کر درس نظامی کرتے ہیں 8 سال کا، ہم خود ان کو پڑھاتے ہیں۔ یہ تو رب تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے کہ انہوں نے ہمارے سامنے، نوجوانوں کے سامنے رب تبارک و تعالیٰ نے بزرگوں کو بٹھا دیا، لیکن انہوں نے رب تبارک و تعالیٰ کے فرمان پر عمل کیا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل سن رکھے تھے کہ اگر عالم ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی بڑی فضیلت ارشاد فرمائی، ان فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، کہ جس طرح میری تم میں سے کسی ادنا ترین شخص پر فضیلت ہے، بالکل اسی طرح عالم کی عابد پر فضیلت ہے۔ لیکن کیوں علم سے دور ہیں؟ کیوں ہر سال عمرہ کرنے کے لیے چلے جاتے ہو؟ کیوں ہر سال غوث پاک کے مزار پہ چلے جاتے ہو؟ کیوں ہر سال حج کرنے کے لیے چلے جاتے ہو؟ رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلی وحی اقرا، علم حاصل کرو، جب امام الانبیاء کو علم حاصل کرنے کا حکم ہو گیا پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ کیا ہمیں علم دین حاصل نہیں کرنا تھا؟ جب مدارس اسلامیہ کا قیام ہے تو اپنے بچوں کو وہاں داخل کراؤ نا، اپنے بچوں کو انگریزوں کی تعلیمات پر ضرور چلانا ہے۔ آج کل تو دنیاوی اسکولوں کے اندر سے اسلامی تعلیمات اٹھائی جا رہی ہیں، کیا اس وقت بھی اپنے بچوں کو دارالمدینہ کو چھوڑ کر دوسرے جن اسکولوں کے اندر اپنے بچوں کو پڑھا کر اپنا بھی بے ادب بنانا ہے، شریعت کا بھی بے ادب بنانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضی کا بھی سبب بنا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی بھی نافرمانی کا سبب بننا ہے؟ دارالمدینہ میں داخل کراؤ نا۔ جامعۃ المدینہ کی 4 دیواری آپ کے سامنے ہے، بہترین نظام ہے، صبح سے شام تک 24 گھنٹے وہاں عملہ موجود ہے، مدرسین کا وہاں قیام ہے، ان کو دیکھا جاتا ہے۔ بعض جامعۃ المدینہ کے اندر تو اتنا اچھا نظام ہے، بچوں کے کپڑے بھی دھلوائے جاتے ہیں۔ اب وہ دور نہیں ہے کہ مدارس اسلامیہ یوں گھروں میں جا کر بھیک مانگ کر کھانا لیتے ہیں۔ یہ مولویوں کو اسی لیے نیچے کیا گیا کہ ایک دور تھا کہ یہ مولوی حضرات گھروں میں جا کر کھانا مانگتے تھے اور ہم جیسے لوگوں نے ان کو بدنام کرنا شروع کر دیا۔ کیا ایک ٹائم کا کھانا دے کر ہم نے کہا کھانا تو ہمارے گھر سے جاتا ہے، ہماری اس کے سامنے ہمارے سامنے یہ کیا ہے، اس کی ہمارے سامنے کیا حیثیت ہے؟ کھانا ہمارے گھر کا کھاتا ہے، لہٰذا میں اس کا ادب کیوں کروں؟ یہ وہ دور تھا، آج وہ دور نہیں ہے۔ آج ہم لوگ آپ لوگوں کے محتاج نہیں ہیں۔ ایک شخص بھی اگر خدمت کسی عالم کی نہ کرے اس کو لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آج اسلام غالب ہو چکا ہے، آج مدارس اسلامیہ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ شاید گھروں کے اندر بھی اس انداز سے کھانا نہ دیا جاتا ہو، گھر کے اندر بھی ہمیں خود کبھی کبھی کھانا پکانا پڑتا ہے، خود کبھی اٹھ کر کبھی کھانا خراب بھی ہو جاتا ہے، لیکن الحمدللہ عز و جل جامعۃ المدینہ کا کھانا کبھی کوئی وزٹ کر کے دیکھ لے، یہ مبالغہ آرائی نہیں ہے، ایسا کھانا ہے
کہ آپ حیران رہ جائیں گے، یار جامعۃ المدینہ ہے، ہم تو سمجھتے تھے کہ گھر کا کھانا اچھا ہوتا ہے اور پھر کپڑے دھلوا کر دیے جاتے ہیں۔ جامعۃ المدینہ کے طالب علم کی وہ عزت ہے جو میری اور آپ کی عزت نہیں ہے۔ اس کے سامنے دسترخوان بچھایا جاتا ہے، دسترخوان بچھا کر کھانا لگوایا جاتا ہے، جب وہ اٹھ کے چلا جاتا ہے نا تو پھر اسے برتن بھی دھونے نہیں ہیں، پھر اسے وہ دسترخوان خود اٹھانا نہیں ہے، اس کی عزت و تکریم کی جاتی ہے جس کی عزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر دیں، اور جس کی اتنی بڑی فضیلت ہو، من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدہ، کہ حالت طالب علمی کے اندر رب تبارک و تعالی جسے موت عطا فرما دے اور طلب علم کے اندر اس کی غرض پرچم اسلام کو بلند کرنا تھی، تو پھر اس کی فضیلت اتنی بڑی ہے، کہا کہ اس کے درمیان اور انبیاء کے درمیان جنت کے اندر صرف ایک درجے کا فاصلہ ہوگا۔ یہ علماء کی عزت ہے، یہ طلبہ کرام کی عزت ہے جن کو معاشرے کے اندر چھوٹی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اب وہ وقت نہیں ہے، اب مدارس اسلامیہ کا معیار بلا بلند ہو چکا ہے، اپنے بچوں کو وہاں آپ جا کر تعلیم دلوائیں۔ دنیاوی اعتبار سے بھی کیا ہمارے پاس دنیاوی تعلیم نہیں ہے؟ کیا ہم لوگوں نے گریجویشن نہیں کیا؟ کیا مدارس دینیہ کے اندر پڑھنے والے پی ایچ ڈی ہولڈر نہیں ہیں؟ امام اہل سنت کی شخصیت پر کم از کم 50 سے زائد پی ایچ ڈی ہو چکی ہیں، اور کس نے کی ہے؟ اکثر ان کے اندر وہ لوگ ہیں جو مدارس دینیہ کے اندر پڑھنے والے ہیں۔ تو پھر مدرسۃ المدینہ کے اندر آؤ، جامعۃ المدینہ کے اندر داخلہ لو، وہاں آؤ گے، اب تو دعوت اسلامی کو یہ اعزاز بھی حاصل ہو گیا، کنز المدارس بورڈ کا قیام ہو گیا، یہاں کی جو سند ہوگی وہ ڈبل ایم اسلامیات کے مطابق ہوگی کے برابر ہوگی۔ تو آپ لوگ جامعۃ المدینہ کے اندر، میرا آپ سے یہ مشورہ ہے اور برادرانہ مشورہ ہے کہ رات کے ٹائم میں جامعۃ المدینہ کلفٹن کے اندر بھی ابھی قائم ہو رہا ہے، اس کے علاوہ بھی علاقوں کے اندر رات کو جامعۃ المدینہ ہے۔ آپ 6 سال کے اندر معاشرے کے بہترین فرد بنیں گے، 6 سال کے بعد یہاں سامنے کھڑے ہو کر لوگوں کو درس ہدایت دیں گے، صرف 6 سال کے بعد آپ کی زندگی کے اندر وہ انقلاب آئے گا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، رب تبارک و تعالی سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم طلب کرنے والے ہوتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں۔ اگر عالم ہوتا ہے اس کے اندر صحیح طریقے کی رب تبارک و تعالی کی خشیت اور رب تبارک و تعالی کا خوف ہوتا ہے۔ علم دین کے جس نے فضائل سن لیے، اگر اب بھی وہ اپنے بچوں کو کم از کم داخل نہ کرائے تو یہ بڑا ہی محروم شخص ہوگا۔ لہٰذا اپنے بچوں کو جو مڈل پاس ہیں، پرائمری پاس ہیں، 5 پڑھے ہوئے ہیں یا پھر میٹرک کیے ہوئے ہیں، ان کو جامعۃ المدینہ کی طرف لے کر جائیں۔ پھر آپ دیکھیں گے تھوڑے عرصے کے بعد آپ مجھے بھی دعائیں دیں گے، اور آپ جو فیصلہ کریں گے اس کے اندر آپ مستقیم ہوں گے، آپ صحیح ہوں گے، کیونکہ یہی آپ کا بیٹا با ادب بیٹا ہوگا، یہی آپ کا بیٹا سب سے بڑا فرما بردار ہوگا، یہی آپ کا بیٹا گھر کے اندر امن اور سکون کا سبب بنے گا، یہی آپ کا بیٹا آپ کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہوگا، یہی آپ کا بیٹا معاشرے کا ایک بہترین فرد ہوگا، آپ کا فخر ہوگا۔ لیکن یہ تو اس وقت اندازہ ہوگا کہ جب آپ داخل کرائیں گے اور جب اس میدان کے اندر آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور شیطان کا سب سے بڑا وار یہ ہوتا ہے مدارس دینیہ کے اندر، جب پہلے سال کے اندر بچے داخل ہوتے ہیں، 100 بچے ہوتے ہیں، 6 سال کے بعد ان میں آپ حیران رہ جائیں گے جو عالم بننے والے ہوتے ہیں وہ 2 ہوتے ہیں۔ اگر 100 داخل ہوں گا نا، یہ بھی میں زیادہ کہہ رہا ہوں، 100 اگر آپ بچے داخل ہوتے ہیں اس میں سے 2، یہ بھی زیادہ تعداد ہے، کبھی 100 میں سے 1 بھی عالم نہیں بنتا، اس لیے کہ جو طلب علم دین کے لیے نکلتا ہے تو شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، وہ بیچ میں بڑا سبب بنے گا۔ اس لیے آج ہم نیت کریں، کون کون نیت کرے گا، کر رہا ہے کہ خود یا اپنے بیٹے کو جامعۃ المدینہ کے اندر داخل کرائے گا؟ ابھی بھی کوئی نیت خاص نہیں ہے، جامعۃ المدینہ کے اندر آپ اپنی اولاد کو داخل کرائیں، انشاءاللہ عز و جل پھر آپ ہمارے محتاج نہیں ہوں گے، پھر نکاح بھی گھر سے پڑھانے والا ہوگا، پھر نماز جنازہ بھی گھر سے پڑھانے والا ہوگا، پھر یہ سارے مسائل اپنے گھر کے اندر آ جائیں گے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کے اندر خود بھی داخلہ لیں، اور ہر مسجد کے اندر مدرسۃ المدینہ بالغان ہے۔ اب آپ لوگ کہیں گے کہ آج ٹائم ہو رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آج عید کا دن ہے، ویسے بھی سب کو چھٹی ہے، 1 گھنٹہ اور بھی لے لوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن خیر ہو سکتا ہے کوئی مجبور ہو۔ اسی پر ختم کرتا ہوں، اللہ عز و جل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔